وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی نعمتوں کے شکریہ کا حکم فرمایا، ترغیب دی. لئن شکرتم، اے میرے بندو اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتیں بڑھا چڑھا کر کے دیتا رہوں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری نعمتوں کی ناقدری کی تو پھر وعید بھی بڑی سخت ہے. ان عذابی لشدید، پھر میری گرفت بھی بہت سخت ہے. تو نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہنا یہ نعمتوں کے اضافے کا ضامن ہے، اور نعمتوں کی ناقدری کرنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ جل شانہ کی طرف سے ہم پر بے شمار انعامات ہیں. اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جیسے اللہ جل شانہ نے فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے انعامات بے شمار انعامات ہیں. ان انعامات میں سے دو انعام بہت ہی اونچے ہیں. پہلا انعام، اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے بنایا. اس ذات نے ہمیں اپنا علم، اپنی معرفت عطا کی. یہ ایسا انعام ہے، اگر آدمی کی زندگی 1000 سال ہو، وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سر سجدے میں رکھے تو بھی اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. اپنی معرفت عطا کی، اپنا علم عطا کیا، یہ بہت بڑی اونچی نعمت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے ان سے پوچھا،
اے امیر المومنین، اگر اللہ جل شانہ آپ کو اختیار دیتے کہ آپ بچپن میں فوت ہونا چاہیں، آپ کی مرضی، بالغ ہونے کے بعد فوت ہونے کو پسند کریں، آپ کی مرضی، تو آپ کس موت کو ترجیح دیتے؟ بچپن میں موت آ جائے، عذاب قبر سے آدمی محفوظ رہ جاتا ہے۔ بچپن میں موت آ جائے تو آدمی عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک طرف سے عذاب قبر سے چھٹکارا ہے، دوسری طرف امکان ہے آپ کس زندگی کی، کس حالت کی موت کو ترجیح دیتے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالی مجھے اختیار دیتے تو میں بلوغ کے بعد والی موت کو ترجیح دیتا۔ وجہ بھی ساتھ بتا دی۔ بالغ ہونے سے پہلے موت آ جائے، عذاب قبر سے بچ گیا، لیکن بلوغ سے پہلے آدمی کی عقل بھی کمزور ہوتی ہے، کچی ہوتی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد انسان کی عقل پختہ ہوتی ہے۔ میں بلوغ کے بعد والی موت کو ترجیح دیتا تاکہ اللہ جل شانہ کی معرفت حاصل ہو سکے گی۔ تو اس سے اندازہ فرمائیے اللہ جل شانہ کی معرفت کتنی اہم ہے۔ اللہ جل شانہ کی معرفت کتنی اہم ہے۔ اس لیے سب سے بڑی دولت اس کا علم ہے، اس کی معرفت ہے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ بڑے اللہ والے تھے۔ وقت کے بادشاہ نے خط لکھا، اس میں یہ درخواست کی، خط لکھا اس میں یہ درخواست کی، شیخ فلاں صوبے کی زمین بطور تحفہ، بطور جاگیر آپ کو عطا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ فلاں علاقے کی زمین بطور تحفہ، بطور جاگیر دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اس اللہ والے نے اپنے کسی مرید، کسی شاگرد کے خط حوالے کیا اور فرمایا اسی کاغذ کی پشت پر ایک رباعی لکھ دو۔ وہ رباعی بھی بڑی کام کی ہے۔ شیخ نے یہ رباعی لکھوائی، چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد،
گر در دل ہوس ملک سنجرم، زانگا کے یافتم ملک نیم شب، ملک نیم روز بیک جو نم خرم۔ یہ ربائی لکھوائی اس اللہ والے نے بڑی عجیب بات کہہ دی کہ اے بادشاہ، اگر میرے دل میں تیری بادشاہت کی ذرہ برابر ہوس ہو، اگر تیرے ملک کی میرے دل میں ذرہ برابر ہوس ہو تو میرا منہ ایسے ہی کالا ہو جس طرح تیرے ملک کا جھنڈا کالا ہے۔ مجھے تیری بادشاہت، تیری طرف سے عطایا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگلے مصرع میں وجہ بیان فرمائی، زانگا کے یافتم ملک نیم شب، جب سے مجھے آدھی رات کی بادشاہت ملی، جب سے مجھے آدھی رات کی بادشاہت ملی۔ آدھی رات کی بادشاہت سے مراد کیا ہے؟ آخر شب میں آدمی اٹھ کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے، سجدہ ریز ہو، اللہ تعالی سے باتیں کرے، اللہ جل شانہ سے مانگے، یہ ہے آخر شب کی بادشاہت۔ زانگا کے یافتم ملک نیم شب، اے بادشاہ جب سے مجھے آدھی رات کی دولت ملی ہے اس وقت سے میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے۔ اب اگر تو یہ سودا کرنا چاہے اللہ کی محبت کا جو کے برابر میں تمہیں دوں اور اس کے بدلہ میں ساری سلطنت تو مجھے دے، یہ سودا بھی میرے لیے گھاٹے کا ہے۔ یہ ہے اللہ جل شانہ کی معرفت، یہ ہے اللہ جل شانہ کی معرفت میں جس کو معرفت حاصل ہو جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی ایسے دھیان سے توجہ سے عبادت کرو، یوں محسوس کرو کہ میں تجلیات الہی کا دیدار کر رہا ہوں۔ ایسے توجہ سے، ایسے دھیان سے عبادت کرو، یوں محسوس ہو کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اس کی تجلیات کا دیدار کر رہا ہوں۔ یہ ہے معرفت۔ تو یہ معرفت سب سے اونچی دولت ہے، معرفت سب سے اونچی دولت ہے۔ دوسری نعمت وہ ہے آزاد وطن،
دوسری نعمت وہ ہے آزاد وطن، یہ بھی بہت بڑی اونچی نعمت ہے، یہ بھی بہت بڑی اونچی نعمت ہے، اس کا بھی جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنی ہی کم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو اللہ جل شانہ کی طرف بلایا، 13 سال تک محنت کرتے رہے، پر وہ لوگ بھی بڑے ناقدرے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کو بہت کم لوگوں نے قبول کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ آپ نے اپنا وطن چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، وطن کو چھوڑا، مدینہ طیبہ جا کر کے وہاں اپنا مسکن بنایا۔ جب تک مکہ میں رہے، یہاں کھل کر اللہ کا نام لینا بھی آپ کے لیے مشکل تھا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا بھی مشکل تھا۔ جو ہی آزاد وطن ملا، وہاں جاتے ہی دین اسلام کی نشر و اشاعت کے مواقع ملے، کثرت کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جب تک آپ دوسرے معاشرہ میں تھے، آپ بڑی تنگی میں تھے، جیسے ہی آزاد معاشرہ ملا، آزاد ریاست ملی، آپ نے خوشحالی، آپ نے کھل کر کے عبادت، آپ نے کھل کر کے دین کی دعوت کا کام شروع فرما دیا، اور من جانب اللہ اس کے بڑے ثمرات بھی سامنے آئے۔ آزاد وطن کا یہی فائدہ ہے، آزاد وطن کا یہی فائدہ ہے۔ آج ہم الحمدللہ آزاد ہیں، آج ہم الحمدللہ آزاد ہیں، جہاں عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جامعہ، یہاں سینکڑوں طلباء رہائش پذیر ہیں، سینکڑوں طالبات قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ اسی آزاد وطن کی بدولت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آزادی کی قدر ان سے پوچھو جو بیچارے مظلوم ہیں، جو بندوقوں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ آزاد وطن کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ غزہ، فلسطین، لبنان، کشمیر، اس طرح بہت سارے دیگر علاقے جہاں مسلمانوں کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں، کھل کر کے اپنی معاش طلب کرنے کی اجازت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو جاننے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔
اس لیے آزاد وطن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، اس نعمت کی قدردانی یہ ہمارے ذمہ فرض ہے۔ اس لیے بھی اس نعمت کی حفاظت، اس نعمت کی قدردانی ہمارے ذمہ فرض ہے، لازم ہے کہ یہ ہمارے اکابر کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ یہ وطن ہمارے اکابر کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ یہ وطن، اس کے حصول میں بہت ساری شخصیات نے حصہ ڈالا، اس وطن کے حصول میں بہت ساری شخصیات نے حصہ ڈالا، اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس میں علماء دیوبند کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، اس میں علماء دیوبند کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ جب اس وطن کی آزادی کی تحریک چلی، انگریز کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ تحریک کامیاب ہوگی، مجھے یہاں سے بوریا بستر اٹھانا پڑے گا، تو اس نے ایک چال چلی۔ چال یہ، ریفرنڈم کے نام سے انہوں نے کہا کہ ہم مختلف علاقوں سے ریفرنڈم کرا لیتے ہیں، اس میں اگر آزادی کے بارے میں ووٹ زیادہ آئے تو آزادی ملے گی، ورنہ نہیں۔ اور انہوں نے 2 علاقے منتخب کیے، ایک علاقہ آپ کے پاکستان کا صوبہ آج کل جس کو KPK کہا جاتا ہے، ایک علاقہ یہ، اور دوسرا ہندوستان کی ایک علاقہ سلہٹ۔ یہ دونوں علاقوں کے لوگ آزادی کے حق میں نہیں تھے، مسلمان تھے، آزادی کے حق میں نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ اس موقع پر آپ کے اکابر علماء دیوبند انہوں نے اپنے وفود بھیجے، انہوں نے اپنے وفود بھیجے۔ اس وفد کی سربراہی مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع عثمانی اور اس معیار کے دیگر علماء، انہوں نے سرحد کا دورہ کیا، وہاں حالات کو حق میں ہموار کیا، اور دوسری طرف مولانا ظفر احمد عثمانی اور دیگر سرکردہ علماء سلہٹ گئے، وہاں جا کر کے راہ ہموار کی، ریفرنڈم ہوا، نتیجہ میں ووٹ آزادی کے حق میں زیادہ آئے۔ یہ ایک معمولی سی کاوش ہے، علماء دیوبند نے اس تحریک آزادی میں جو کردار ادا کیا، یہ اس کی معمولی سی جھلک ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ بھی بڑا دور اندیش انسان تھا، بڑا دور اندیش انسان تھا۔
احسان مند انسان تھا۔ انہوں نے علماء دیوبند کی ان کاوشوں کو سراہتے ہوئے یہ اعزاز علماء دیوبند کو دیا کہ مغربی پاکستان کراچی میں جھنڈا سب سے پہلا جو لہرایا دیا وہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ہاتھ سے لہرایا، چونکہ ان کی کاوشیں تھیں اس لیے یہ اعزاز ان کو دیا کہ تم ہی لہراؤ۔ اور مشرقی پاکستان جس کو آج کل بنگلہ دیش کہا جا رہا ہے، کبھی کسی دور میں یہ بھی اس وطن کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اپنوں کی بے مروتیاں، بے توجہیاں اور اپنوں کے ہی غداریاں، نتیجہ یہاں تک نکلا کہ وہ بازو ہم سے کٹ گیا۔ مشرقی پاکستان وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اب وہ بنگلہ دیش کہلاتا ہے۔ آج سے 2 سال قبل تک بنگلہ دیشی حکومت پاکستان کا نام سننے کو بھی تیار نہیں تھی۔ ایسی نفرت بٹھا دی گئی، الامان والحفیظ۔ وہاں ڈھاکہ میں ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ہاتھوں سب سے پہلا جھنڈا لہرایا گیا۔ یہ در حقیقت احسان کا بدلہ تھا۔ اس لیے غیور اولاد، غیرت مند اولاد اپنے والدین کی میراث کی حفاظت کرتی ہے۔ غیرت مند اولاد اپنے والدین، اپنے بزرگوں کے چیزوں کی امین ہوتی ہے۔ اس لیے اس وطن کی حفاظت ہمارے ذمہ فرض ہے، ایک نعمت ہونے کے ناطے فرض ہے، دوسرا ہماری آبائی میراث ہے، اس ناطے اس کی حفاظت ہمارے ذمہ فرض ہے۔ اس نعمت کا شکریہ یہ ہے ہم اس نعمت پر الحمدللہ کہتے رہے، اور اس نعمت کا شکریہ یہ بھی ہے ہم اپنی گفتگو سے، اپنے کسی فعل سے اس وطن کے لیے کوئی مسائل کھڑے نہ کریں۔ اپنی گفتگو ایسی کریں جو وطن کے لیے مفید ہو، ایسا کام کریں جو وطن کے لیے مفید ہو۔ یہ اس نعمت کا شکریہ ہے، اور اسی میں ہی اس نعمت کا دفاع بھی ہے، حفاظت بھی ہے۔ عام طور پر غیر ممالک میں جب کوئی بات آئے تو پوچھتے ہیں پاکستانی ہو؟ نعوذ باللہ، ہمارے بعض احباب کے کردار کی وجہ سے ہم اپنے وطن کو باہر بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ ایسا کرنا ہمارے لیے کسی طرح روا نہیں ہے، اور یہ بھی کوشش کریں
تعلیم میں آگے بڑھیں، تعلیم میں آگے بڑھیں، ہنر میں آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر کے وطن کا نام روشن کریں۔ خصوصاً جب سے معرکہ حق پیش آیا اس وقت سے ہمیں اور ہی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپس میں اتحاد و اتفاق ہو، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو نفرت کا باعث بن رہی ہوں، نفرت کا سبب بن رہی ہوں، ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جس طرح معرکہ حق کے دور میں ساری پاکستانی قوم ایک آواز تھی، بنیان مرصوص کا مصداق تھی، یہی جذبہ ہر وقت ہونا چاہیے۔ نفرتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، محبتوں کو بانٹنے والے بن جائیں تاکہ اس میراث کی ہم حفاظت کر سکیں۔ اللہ جل شانہ اس کہے سنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں بات کرسی کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔